منسٹر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جہاں پر ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے، چیلنج بھی دیکھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم ریاست کو بچائیں گے. سیاست کو اگر قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. مجھے اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل بچ گیا، ریاست بچ گئی، اور اگر ریاست بچی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی اور اچھے وقت بھی آئیں گے. تو یہ میرے رفقا نے، میاں نواز شریف نے ایک کانشیس فیصلہ کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست بچ گئی، سیاست کو ہم نے قربان کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پرائز ویل پیڈ. سر، جو عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں اس میں مہنگائی خاص طور پر فوڈ آئٹم کی 40 سے 50% رہی. دیہاتی علاقوں میں 50% تک فوڈ انفلیشن گیا، جو انپریسیڈنٹڈ تھا. ابھی جو 28.3% آخری انفلیشن کا ٹوٹل CPI کا جی، میں اگر آپ لیں کور کو تو کور تو سے کم ہے. آپ آ جائیں ریمیٹنسز پہ اور آ جائیں ایکسپورٹ پہ تو 4 ارب ڈالر کی ڈکلائن ہوئی ہے ایک سال میں. مجھے جواب دینے دیجیے نا جی. مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں. یہ ذرا ذہن رکھ لیں. چینی عمران خان کے زمانے میں 100 روپے کراس کر گئی. سر آپ کے زمانے میں آج 150 پہ. نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی. ملک صاحب ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو 15 روزہ جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی، پچھلے کئی مہینوں میں اس میں کمی بھی ہوتی رہی. کیوں؟ یہ کوئی ہمارے پاس جادو منتر نہیں تھا. اگر تیل جو امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، ان کی قیمتیں گرتی ہیں، ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی سپیس ملتی ہے، تو ہم ایک ایک پائی عوام کو وہ سستا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اپنا تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں. اگر جب سے ہمارا یہ دور آیا ہے 16 مہینوں کا، تو آپ دیکھیں گے یہ کئی جو 15 روزہ جو قیمتیں تبدیل ہوئیں، کئی جگہ کم ہوئیں، کئی جگہ بڑھی. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. نمبر 1 میری بات ذرا سن لیں پلیز. دوسری بات ملک صاحب یہ ہے کہ عمران نیازی کے دور میں جو گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی اور ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ نہ صرف اس سال عمران نیازی کے دور میں گندم کی پیداوار کم ہوئی، بلکہ انہوں نے اس سے پچھلے سال گندم ایکسپورٹ بھی کی، پھر امپورٹ بھی کی، شوگر ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ بھی کی. یہ جرم اپنا قوم کو پوری طرح پتہ ہے جرم کا، کہ جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر ہمارے ضائع ہو گئے، اور ونڈ فال پروفٹس ڈالر کے بدلے میں کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو رہی تھی، وہ ونڈ فال پروفٹس ان امپورٹرز نے جیب میں ڈالا. پلیز ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شہباز صاحب، جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا، دو بنیادی مجھے مکمل کرنے دیں نا بات کو. میری ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب، مجھے بات مکمل. سر لیکن ایک سوال آپ کو بتانا اس طرح نہیں. آپ کہتے ہیں ریاست بچانے میں آپ نہیں سر، پر میں جواب نہیں دوں گا اگر آپ مجھے میری بات کہہ لیں پلیز. ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جیسا میں نے کہا. 2 ارب ڈالر گندم کی امپورٹ کرنے پہ لگے. 2 ارب ڈالر. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. یہ اور پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو پچھلی حکومت کی وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا، اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں تفصیل بتا چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لائنیں لگ جاتی ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا. دوائی کی دکانوں پر بہت بڑی سزا ہوتی ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک تباہی ہو جاتی ہے، سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور اجتماعی کافی سے ہوا. مہنگائی بالکل ہمارے دور میں بڑھی ہے، اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی. مگر رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 40-50 ارب روپے خرچ کر کے
وہاں پہ پنجاب میں فری آٹا دیا گیا. اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت شاندار وہ انتظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنا غریب آدمی مہنگائی کے حوالے سے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا تھا. ہم نے پنجاب میں فری آٹا دیا غریب آدمی کو، KPP مہیا کیا، اور سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے انہوں نے کیش ٹرانسفر کیا، جو کہ ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا. یہ کیا تھا کہ ہم غریب آدمی کی کچھ اس کی شرمائی کریں. ایک بجلی کی اب ہمیں ری بیسنگ کرنی پڑی، وہ قیمتوں کی IMF کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے 200 یونٹ تک میں نے یعنی ودن پاور سیکٹر کراس سبسڈی کی، جس کی IMF نے ہمیں اجازت دی تھی، اور 200 یونٹ تک ہم نے غریب آدمی کے لیے بجلی کی 63% لوگوں کو جو صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑا، اور جو اوپر اشرافی ہے ان کے اوپر بوجھ پڑا. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست بچائی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کو ملا تھا 199 189 پہ، آج وہ 290 کا بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا. اسی طریقے سے نہیں، اب تو IMF کے معاہدے کے بعد تو کوئی اپنا آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہے ڈالر کا مارکیٹ میں؟ 290 روپے. نہیں، آپ کو ابھی چند دن پہلے 100 روپے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھی آپ کے دور میں. ملک صاحب چند دن پہلے 280 پہ آیا تھا. تو سر 280 پہ گیا تھا سر. نہیں، 100 روپیہ کراس کر چکے. نہیں، ابھی 3 ہفتے پہلے 274 تھا. 274 کر لیں سر. تھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو انکار نہیں کر رہا مہنگائی سے، میں تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنا ملک کی جو معیشت جو ہے اس کو بڑا چیلنج ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عمران نیازی نے تباہی کی. 9 مئی کا واقعہ کیا تھا؟ پاکستان اور ریاست اور فوج اور اس کے چپا سالار کے خلاف بغاوت تھی. تو آپ یہ کہیں گے کہ بغاوت ہو جائے اور معیشت بہت اچھی چلے؟ یہ کس طرح ممکن؟ آگ اور پانی کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ 9 مئی کو آپ یوم سیاہ کہتے ہیں، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. یوم سیاہ نہیں ہے، وہ تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، تو کسی آرمی آفیسر کو بغاوت کے اقسام میں سزا نہیں ہوئی. جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ناکامی ان امارات کے دفاع میں ہوئی ہے. کیا فیلئر ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری بلڈنگ، اس کے اوپر پنشمنٹ کی ہے. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ میوٹنی کی پنشمنٹ ہے. تو ان کا کام ہے نا، جس وہ ادارہ وہاں پر جن افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، سابق یا حاضر یا ان کے خاندان کے افراد کو، ان کو پتہ ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بغاوت تھا عمران خان اس کے جتھے کا، ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اور اس کے سپہ سالار کے خلاف. لیکن آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے موقع کے اوپر بھی بہت ساری ایسی کوششیں ہوئیں، ان کی سمری روکنے کی بات کی جاتی تھی کہ ہم سمری نہیں بھجوائیں گے تاکہ آپ ان کو تعینات ہی نہ کر سکیں. دباؤ موجود تھا، اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو دباؤ ڈال رہے تھے؟ وہ ملک صاحب وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ all is well which ends well. وہ خدا کے فضل و کرم سے معاملہ بہت فائنلی، بہت خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے طے ہو گیا. اپنا ڈیٹس کی اپنا ہمیں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہا، لیکن یہ باقیات نہیں ہو سکتی. اس موقع کی جو لوگ کہتے تھے کہ سمری میں نام ہی نہیں ڈالیں گے، آپ ان کو چیف نہ لگا سکیں، تو کیا وہ باقیات نہیں ہو سکیں جو آج بھی یہ ایشو سامنے آتے ہیں؟ روز ایک نیا ایشو سامنے آ جاتا ہے. کبھی ان کی فیملی کی ڈیٹیلز سے جب سمری آئی، دیکھیں نا، باتیں تو ہوا میں ملک صاحب 100 تھی، لیکن جب سمری آئی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا. یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر تھا. سمری اس طریقے سے آئی تھی، 6 نام تھے اور جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا. باقی